بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ صورتحال اس طرف ہو گئی کہ سارا کا سارا دباؤ جو ہے اس وقت سیاسی طور پر جو ہے عدالتوں پر آ پڑا ہے۔ آج مریم نواز نے عمران خان کے خلاف جو اتنے سارے کیسز ہونے کے باوجود کوئی کارروائی نہ ہونے پر پھٹ پڑی اور انہوں نے کہا کہ سسٹم اور خاص طور پر انہوں نے عدلیہ کا نام لیا کہ یہ کچھ نہیں کر رہی، یعنی کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ زیرو ہے۔ یعنی کہ عمران خان نے اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں اور اس کے ثبوت بھی ہیں اور اس پر کیسز بھی ہیں، لیکن اس کو کوئی سزا نہیں مل رہی۔ اور اگر ملک میں جو گڑبڑ ہوگی یا ملک میں جو انتشار ہوگا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا اور عدالتیں ہوں گی۔ اب اس سے پہلے عمران خان بھی یہی کہتے رہے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو سزا ملے، لیکن ان کو سزائیں نہیں دی گئی اور عدالتی سسٹم جو ہے وہ ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے کہ ان کو سزائیں ملتی۔ اب ایسی صورتحال میں تو آپ لوگ جو ہے نا ججوں کا جو ہے morale اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے صرف سیاسی مقاصد کے لیے۔ اب تک جتنے بھی مقدمے بنے ہیں کسی میں بھی نہ تو پراسیکیوشن ثابت کر سکی، نہ نیب ثابت کر سکا، نہ کچھ۔ اور آج وہ جو غدار وطن تھا پروفیسر ڈاکٹر شہباز گیل صاحب، وہ بھی آج ضمانت پر رہا ہو گئے۔ اور وہ جو چیف جسٹس نے سے سوال کیے پراسیکیوٹر سے وہ انتہائی شرمناک تھے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نچلی عدالتیں کر کیا رہی ہیں، یعنی کہ ان کو اس کی ضمانت مسترد کی، انہی گراؤنڈز پر اس کو ضمانت مل گئی ہائی کورٹ میں، اور وہ ویلڈ سوالات کیے ہیں چیف جسٹس نے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کسی فوجی افسر کو جا کے اس نے رابطہ کیا ہے کہ جا کے جناب بغاوت کر دو فوج میں؟ اب یہ وہ سوالات ہیں جو میرے خیال ہے ہر جج کو کرنے چاہیے تھے اور پراسیکیوشن کو بھی اس حوالے سے ثبوت دینے چاہیے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج وہ بھی جناب ان کی بھی ضمانت ہوگی، اب وہ بھی باہر آ گیا۔ اصل میں یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ چل رہا ہے ڈی بریفنگ کا، جو تھوڑی گڑبڑ کرتا ہے تو پھر اس کی طبیعت صاف کرتے ہیں۔ یہ ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ پہلے یہ کام جو ہے نا وڈیرے کیا کرتے تھے یا جو سیاستدان ہوتے تھے یہ کرتے تھے، اب وہی جو کام ہے جو ان کے ساتھ اب ہونے لگ گیا ہے۔ یعنی کہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے بھی ایک ادارہ بن چکا ہے جو تھوڑی سی بھی گڑبڑ کرے تو اس کو پھر اس قسم کے مقدمات میں پھنسا دیں اور پھر وہ بھگتا رہے جب تک وہ ان کی شرائط پر عمل درآمد نہ کر لے، اس وقت تک جو ہے وہ پھر پاک صاف ہو کر نہیں نکلتا۔ یہ عمومی تاثر ہے کہ انصاف کے جو ہمارے استاد ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا وہ چہرے دیکھ کر فیصلے کیے جاتے۔ اس چیز کو اب ختم ہونا چاہیے۔ قانون سامنے ہے، جو اس پر پورا اترتا ہے اس کے حق میں آپ ریلیف دے دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو۔ اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے آپ چھوڑ دیں، اس کو سزا دیں۔ اگر اس نے واقعی اس کے خلاف غلط کیس بنایا گیا ہے تو غلط کیس بنانے والوں کو سزا دیں، تاکہ یہ جو ایک ڈرامے بازی ہر 5 سال ہر 3 سال بعد ہمارے ملک میں ہوتی ہے، کم از کم یہ تو ختم ہو۔ عوام کو یہ تو سکھ کا سانس لیں، لیکن نہیں، کیونکہ یہ ہمارے عوامی نمائندے ہیں نہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ جناب پیرا شوٹر ہیں۔ ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ نہ انہوں نے کبھی عوامی جو ہے وہ قانون سازی کی ہے، نہ یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، نہ اسمبلیوں میں یہ بولتے ہیں۔ آپ اسمبلیوں کا ریکارڈ دیکھیں، اتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو سال سے ایک لفظ تک نہیں بولا، اور وہ صرف اپنے حلقے میں بدماشی، اپنے حلقے میں جو ہے نا اپنے لوگوں کو دبانے کے لیے ایم این اے اور ایم پی اے بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف سلام میں جو تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں، اور وہ کبھی جناب وزیر اعلیٰ جو ہے کیا نام ہے مراد علی شاہ، وہ جناب کشتی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، کبھی ہمارے وزیر اعظم جناب ہیلی کاپٹر پر جا رہے ہیں، اور ہمارے آرمی چیف بھی جو ہے وہ بھی دورے کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیماریوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور ہمارے چینلز جو ہیں وہ بس 2-4 سیکنڈ کی یا منٹ کی وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد جناب بھاڑ میں جائیں، سلام زدگان وہ
اس پہ تو ہونا یہ چاہیے جب تک یہ لوگ محفوظ مقامات تک نہیں جاتے روزانہ ان کی کوریج کی جائے اور گھنٹوں کی جائے اور ایسے ایسے نشاندہی کی جائے جہاں لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا، تاکہ یہ جو ہم کروڑوں اربوں روپے لے رہے ہیں یعنی کہ لوگ ہماری امداد کر رہے ہیں دوست ممالک اور دیگر، وہ کم از کم ان لوگوں تک پہنچے تو صحیح۔ سننے میں تو یہ ہے کہ اتنی امداد ملی ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ کئی صوبے نئے بنا سکتے ہیں، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ ہماری قوم جو ہے اس میں احسار، محبت، برداشت یہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہوتی تو کبھی بھی جو ہے نا اس طرح لوگ جو ہے نا آہوازاریاں کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، اور ان کو جو بحالی کے لیے وہ پھر کئی سال چاہیے۔ اب فوکس جو ہے نا حکومت کا یہ ہونا چاہیے، اپوزیشن کا بھی، کہ ان کی پہلی پرائرٹی ان لوگوں کو بحال کرنا ہے۔ جو ان کی زیادہ خدمت کر لے گا وہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائے گا اور عوام بھی اس کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اب اس طرف جو کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ملک کیونکہ جکڑا ہوا ہے قرضوں میں، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اگر صرف مہنگائی اور بجلی کے بل ہی کنٹرول کر لے حکومت، اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دے اور کچھ نہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب اعلان کیا نا جی سیلاب زدہ علاقوں میں جو ہے نا وہ ان کے بجلی کے بل ہم معاف کر دیں گے، ساتھ ہی دوسرا وزیر کہتے نہیں جی یہ تو ہم نے مؤخر کیے ہیں لیکن وصول ضرور کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی مینٹیلٹی، ان لوگوں کا جو ہے نا کیا حال ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی، اسی طرح مریم نواز بھی باہر کھڑی ہو کے چیختی رہے گی عدالتوں کے، اور عمران خان جو ہے وہ بھی جلسوں میں کھڑا ہو کے چیختا رہے گا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سسٹم کو کوئی چلنے نہیں دے رہا۔ جو بھی آتا ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ میری جو ہے نا سکن بچ جائے، میں اپنے 5 سال یا اپنے 10 سال پورے کر لوں، ملک، سیاسی نظام، جمہوریت جائے بھاڑ میں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔